الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 29 ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. تو اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو کل کے دن یکم محرم الحرام کا دن ہوگا، جس سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوگا، اور اسی دن خلیفہ دوم سسر رسول 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، احادیث میں ان کے متعلق فضائل کیا ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کس طرح اخلاص و تقوی، للہیت میں، زہد میں، استغنا میں، اللہ کو راضی کرنے میں، خوف خدا میں، خشیت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نماز اور اذکار کی پابندی میں گزاری. تو میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی تعریف بیان کی کہ جو مہاجرین میں سے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا، اور انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اپنے ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو انہی مہاجرین صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. قرآن کریم سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ اکرام، وہ کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کفر کے مقابلے میں سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپس میں نہایت رحم دل محبت کرنے والے نرم مزاج والے عثمان بن عفان ہیں.
قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کی تعریف فرمایا کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے یا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے اور ان کی پیشانی پر تمہیں سجدے کے آثار اور علامات نظر آئیں گی، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی، ان کے اوصاف و مناقب اللہ نے انجیل میں بھی بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا، عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر پیغمبر اور نبی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر اللہ نے جاری کر دیا۔ صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام میں سے جو آپ کے ہاں زیادہ محبوب ہو اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ تو تمام صحابہ میں یہ آپ کی فضیلت، باقی سارے صحابہ آپ کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، اور جن کے ایمان کے لیے امام الانبیاء نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، انہیں ایمان کی دولت عطا فرما، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، تم سے پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ گزرے کہ جن کی طرف الہام ہوتا تھا، اللہ ان کے دل میں حق باتیں ڈال دیتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، یعنی اللہ جن کے دل میں حق بات ڈالتا ہے، حق بات کا اللہ الہام کرتا ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی اور میں نے جنت میں خاتون کو دیکھا، وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر فرمایا میں نے قدموں کی آہٹ سنی، وہ حضرت بلال کی آہٹ تھی۔ فرمایا پھر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ حدیث سنانے کا مقصد، حضور نے جنت میں جن کا محل دیکھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں تو دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ میری سیرابی ہو گئی، یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے نیچے تک میں سیراب ہو گیا، یعنی میں نے مکمل طور پر بھرپور انداز میں دودھ پیا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، دودھ کی تعبیر علم ہے۔ تو گویا جو دودھ کا پیالہ حضور کو پلایا گیا علم و حکمت کا، اور آپ کا بچا ہوا دودھ جسے پلایا گیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، چند لوگ میرے سامنے آئے، میں نے دیکھا بعض نے قمیص پہنی ہے، کسی کی قمیص اس کے سینے تک ہے، تنگ ہے، کسی کی قمیص سینے سے تھوڑا نیچے تک ہے، کسی کی قمیص اس کے آس پاس برابر ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک آدمی کی قمیص بہت لمبی ہے اور وہ قمیص کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تو وہ عمر بن خطاب تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا علم سب سے زیادہ عطا فرمایا کہ جو جسم ان کا ڈھکا ہوا ہے اور قمیص ان کی لمبی ہے، اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے۔ جن کی قمیصیں چھوٹی ہیں، تنگ ہیں، ان میں دین اور دینداری اور علم و حکمت کم ہے، اور اللہ نے عمر کو دین عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال رہا ہوں، میں نے چند ڈھول پانی نکالے، پھر اس کے بعد ابو بکر پانی نکال رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا انہوں نے 1-2 ڈھول نکالے اور نکالنے میں کمزوری تھی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عمر آئے، وہ نکالنے لگے، میں نے عمر جیسا طاقتور قوت والا عبقری انسان نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اتنا پانی نکالا، لوگ سیراب ہو گئے، جانور بھی سیراب ہو گئے۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت ہوگی، چونکہ خلافت ان کی 2 سال تھی، 2 سال میں بہت سی جنگیں پیش آئیں تو فتوحات زیادہ نہ ہو سکیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 10 سال خلافت رہی، فتوحات بڑھتی گئیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ تو یہ اشارہ تھا ان کے دور میں اللہ تعالیٰ اسلام کو، ایمان کو بڑی قوت عطا فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ایک چارپائی پر آپ کے جسد کو ڈالا ہوا تھا، لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، غمگین اور پریشان تھے۔ فرمایا اتنے میں ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی، اس لیے کہ میں نے حضور سے کئی مرتبہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وانطلقت انا وهو وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر، یعنی جہاں آپ اپنا تذکرہ کرتے وہاں اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا تذکرہ کرتے۔ تو مجھے یقین تھا دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ایک طرف ابو بکر ہوں گے تو دوسری طرف عمر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر موقع پر چونکہ حضور کے ساتھ ابو بکر عمر تھے، آپ بھی اپنے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اس لیے مجھے لگتا تھا جیسے دنیا میں رفاقت ملی، موت کے بعد بھی اللہ ان کو حضور کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عظمت عطا فرمائی تھی۔ جب تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ابتدا میں مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن ذرا پوشیدہ جگہ میں چھپ کر، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ ابتدائی زمانے میں مشرکین بہت زیادہ تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، تلوار ہاتھ میں لی بیت اللہ میں آئے اور کفار کو مخاطب کر کے کہا اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ عمر کا راستہ روکے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم عبادت مسجد حرام میں ادا کریں گے۔ تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پھر جو عبادتیں ادا ہوئی ہیں وہ بیت اللہ میں ادا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا روب اور دبدبہ، ایسی ایمانی شان اور جلالت اور عظمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر باوجود یہ کہ لسان نبوت سے اتنی بشارتیں ملی، لیکن اللہ کا خوف ان لوگوں کی زندگیوں میں کتنا تھا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص بچ جائے گا، اور پھر یہ اعلان ہو سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی نہیں جائے گا، تو فرمایا کرتے تھے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو مجھے یہ خدشہ ہوتا تھا کہیں وہ عمر نہ ہو، سب جہنم میں جائیں گے اور ایک رہے گا وہ جنت میں جائے گا، مجھے امید ہوتی تھی کہ وہ عمر ہوگا۔ تو ایمان نام ہی اس کا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو، امید بھی ہو اللہ کی رحمت سے، اور انسان کو اپنی زندگی میں ڈر بھی ہو کہ مجھ سے بہت سی خطائیں اور لغزشیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات کسی جانور کو دیکھتے تو اسے مخاطب کر کے کہتے کہ کاش میں بھی جانور ہوتا، ذبح ہو جاتا اور اس کے مالک اس کا گوشت کھا لیتے اور قیامت کے دن کوئی حساب نہ ہوتا، معلوم نہیں عمر کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یعنی جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف خدا بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کا وصف ان کی زندگی میں تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، میں آخری صف میں تھا اور میں نے سنا آپ فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اتنے رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی تھی۔ یعنی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق
تلاوت کرتے وقت ایسی کیفیت، نماز پڑھا رہے ہیں اور رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی ہے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آیت تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہیں۔ یہ آیتیں پڑھی تو اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے، 20 دن تک لوگ آپ کی عیادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کا اتنا اثر ہوتا تھا آپ کی ذات پر۔ آج تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جب دل پاک ہوتے ہیں تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، اور جب فحاشی اور یعنی بے حیائی میں، انٹرنیٹ کیبل میں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں وقت گزر جاتا ہے، پھر قرآن اور وحی کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم وحی کی تاثیر کو قبول نہیں کر پاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پاکیزہ تھا، قرآن کریم پڑھتے وقت معانی میں غور و فکر کرتے تھے اور قرآن پڑھتے وقت روتے تھے، قرآن کریم کے سامنے فوراً ٹھہر جاتے تھے، قرآن کوئی پڑھتا حکم سامنے آتا غصے میں بھی ہوتے اپنے غصے کو ترک کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میں حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں، تم ان سے وقت لے لو، تو میں نے ان کے لیے وقت لے لیا۔ ان کے چچا کا نام عیینہ بن حصن تھا۔ جب وہ حضرت عمر سے ملے تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہہ دیے۔ حضرت عمر سے کہا، آپ ہمیں دیتے نہیں، ہمیں کم دیتے ہیں، ہمیں زیادہ دو، آپ نے ہمارے درمیان عدل نہیں کیا۔ اس طرح کے چند جملے کہے جو غیر مناسب اور نازیبہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ساری زندگی عدل میں گزری تھی، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً غصے میں آ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ تو حر بن قیس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو پکڑو، جاہلوں کی بات سے اعراض کرو، معافی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ قرآن کی آیت سنی، فوراً ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ نیچے کی طرف انہوں نے دیکھا تو آگے ایک جملہ ہے صحیح بخاری میں، کان وقافا فی کتاب اللہ، قرآن کے سامنے ٹھہرنے والے عمر تھے، قرآن کے سامنے رکنے والے، قرآن کی آیت سن کر اپنے بات سے ٹھہر جانے والے عمر تھے۔ یعنی سخت غصے کی حالت میں ہے کہ انہوں نے بات نامناسب کہی، لیکن جب قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ عفو درگزر کو اختیار کرو، حضرت عمر نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور جلالت شان آپ کو عطا فرمائی، آپ کی زندگی کتنے تقوی میں گزری ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے الزہد میں واقعہ ذکر کیا، جس وقت بحرین فتح ہوا، مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کون ہے جو یہ خوشبو تقسیم کرے؟ آپ کی گھر والی عاتقہ بنت زید نے فرمایا، آپ مجھے دیجئے کہ میں خوشبو تقسیم کر لوں۔ فرمایا، تم تقسیم نہ کرو۔ کہا، کیا آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ فرمایا، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن جس وقت آپ تقسیم کرو گے تو یہ مشک اور عنبر کے ذرات آپ کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ لگیں گے۔ اس دوران ہو سکتا ہے آپ کو جسم کے کسی حصے پر کھجلی آئے، آپ کو گردن پر، کان پر، ٹانگوں پر، ہاتھوں پر، تو کھجلی کے دوران وہ ذرات وہاں زیادہ لگ جائیں گے، لوگوں کو ذرات کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اتنی احتیاط کے ساتھ جو زندگی گزار کے گئے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں واقعہ ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں بازار میں، خلیفہ وقت ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کوئی محافظ نہیں ہوتے تھے، کوئی گارڈ نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا، میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو حکمران عدل اور انصاف کرتے ہیں ان کی رعایا ان کی حفاظت کرتی ہے، جن کی زندگی کرپشن میں گزرتی ہے انہیں ڈر ہوتا ہے ہم کسی کے نشانے میں نہ جائیں۔ حضرت عمر بازار میں اکیلے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اونٹ فروخت کر رہے ہیں۔ پوچھا، بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ فرمایا، ابا جان میرے ہیں۔ فرمایا، یہ اونٹ تم نے کب لیے؟ فرمایا، چند عرصہ قبل میں نے یہ اونٹ لیے تھے۔ کہا، اب تک یہ اونٹ تم نے کہاں رکھے تھے؟ مجھے نظر نہ آئے۔ کہا، یہ سرکاری جو چراگاہ ہے بیت المال کی، جہاں اور اونٹ چرتے ہیں وہیں پر میرے بھی اونٹ چرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا چراگاہ تھی سرکاری، اور تم نے اپنے ذاتی اونٹ سرکاری چراگاہ میں کیوں رکھے؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہوگا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالو، ان کی مالش اچھے طریقے سے کرو، ان کی دیکھ بھال زیادہ کرو۔ اونٹ ذاتی تھے، سرکاری چراگاہ میں تم نے کیوں رکھے؟ جاؤ اونٹ فروخت کرو،
جو جس قیمت پہ خریدے تھے وہ قیمت لو، جتنی زائد قیمت ہے وہ سب بیت المال میں جمع کرا دو۔ بیٹا اسی وقت گیا، اونٹ فروخت کیا، چند مہینے قبل جس میں خریدا تھا وہ قیمت اصل لے لی، جتنا اوپر نفع ہوا ہے سارا کا سارا بیت المال میں جمع کر دیا۔ آج کے حکمران ہوتے ہیں وہ تو اولادوں کے لیے جمع کر کے جاتے ہیں، رعایا کا مال ہوتا ہے، اکاؤنٹ کھول کے اربوں روپے ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں حضرت عمر بیٹے کا ذاتی مال ہے، نفع لینا اس کے لیے درست تھا، لیکن احتیاط بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب زندگی میں تقوی اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر انسان معمولی چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رعایا کے لیے فکر مندی کتنی تھی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں واقعہ لکھا، حضرت عمر کے دور میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ارد گرد کے لوگ، اطراف کے لوگ، دیہات کے لوگ سارے جمع ہو گئے اور ایک بہت بڑا میدان تھا، سب لوگ وہاں آ گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا قحط سالی ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں، روزانہ 20 اونٹ نہر کرتے اور ان کا کھانا بناتے، اور جتنے قحط میں مبتلا غریب لوگ تھے سب میں مفت تقسیم کرتے تھے۔ جب تک انہیں کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جتنے دن قحط سالی میں گزرے ایک ایک وقت میں 20-20 ہزار لوگوں نے آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ پورے قحط سالی کے ایام میں کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، کبھی لذیذ کھانا نہیں کھایا، کبھی زیتون کا تیل استعمال نہیں کیا، کبھی اولاد کے دسترخوان پہ نہ کھایا، انہی تنگ دستوں کے ساتھ بیٹھتے، جب وہ کھا لیتے تو ان سے جو بچتا وہ کھاتے تھے۔ فرمایا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے رعایا کے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ 20-20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے تمام رعایا کو کھانا کھلاتے، جب تک قحط سالی رہی آپ کی یہی حالت رہی۔ تو بہرحال جن کی ساری زندگی عدل اور انصاف میں گزری ہے تاریخ اسے عمر کہتی ہے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زندگی میں عدل اور انصاف کتنا ہے، تاریخ و مدینہ دمشق میں واقعہ ہے۔ ان کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی معاملے میں نزاع ہو گیا، فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، باوجود یہ کہ خلیفہ تھے خود فیصلہ کر سکتے تھے، فرمایا نہیں قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت زید کے پاس جب گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، حضرت زید نے اٹھ کر استقبال کیا اور فرمایا آپ میرے قریب بیٹھ جائیے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ فرمایا نہیں میں ابی بن کعب کے ساتھ سامنے بیٹھوں گا، اس لیے کہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، ہم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے جہاں مدعی بیٹھتا ہے وہاں مدعا علیہ بھی بیٹھتا ہے، جہاں میرا خصم بیٹھے گا میں اس کے ساتھ سامنے بیٹھوں گا، میں آپ کے سامنے ساتھ بیٹھ جاؤں تو عدل اور انصاف میں کمی ہوگی۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی بن کعب سے کہا آپ کا دعویٰ ہے آپ کے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں۔ اب شریعت کا حکم ہے مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم آتی تھی۔ حضرت زید نے حضرت ابی بن کعب سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم نہ لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، شریعت کا قانون ہے مدعی گواہ لے کر آئے گا، جس پر دعویٰ ہے وہ قسم کھائے گا، تو میرے اوپر قسم ہے میں قسم کھاؤں گا، میں شریعت کے قانون سے مستثنا اور الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے قسم کھائی، فیصلہ آپ کے حق میں ہوا، تو آپ نے ایک جملہ حضرت زید بن ثابت سے کہا، فرمایا تم اس وقت تک منصف، جج اور قاضی نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو جائے۔ جب تمہارے پاس فیصلے کے لیے کوئی بھی آئے، عمر ہو یا عام آدمی ہو، تم نے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ تم نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ بیٹھو اور مجھ سے قسم نہ لی جائے، یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ اندازہ کیجئے کہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اپنے دور کے قاضی ہیں، قاضی خود مقرر کیا ہے، لیکن اسلام کے قانون کو کسی وقت ان لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ تو بہرحال ساری زندگی حضرت عمر کی خوف خدا میں تقوی میں گزر گئی۔ محض الثواب فی فضائل امیر المومنین عمر بن خطاب میں اور مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ ہے۔ احنف بن قیس فرمانے لگے ایک دفعہ میں امیر المومنین کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے نہ ملے، میں نے کسی سے پوچھا کہاں ہوں گے، انہوں نے کہا جو سرکاری چراگاہ ہے وہاں دیکھو۔ کہتے ہیں سرکاری چراگاہ میں جب گیا وہاں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، چر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اصل لباس اتارا ہوا تھا، دوسرا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تیل تھا اور اونٹوں کی مالش کر رہے تھے۔ سخت گرمی کا موسم، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، اور وہ بھی ایک ریگستان، اور ریگستان میں اونٹوں کی اکیلے مالش۔ احنف بن قیس قریب گئے، امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ رعایا کے اونٹ ہیں، ان کی مالش کر رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین یہ کام کسی اور سے لے لیں، کسی خادم کو، غلام کو کہہ دیں۔ فرمایا عمر بھی تو اپنی قوم کا غلام اور خادم ہے،
میں بادشاہ ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیا کوئی ایسا حکمران تاریخ بتا سکتی ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور اپنی رعایا کے اونٹوں کی خود مالش کر رہا ہو؟ زندگی انہوں نے اس طرح عدل اور انصاف میں گزاری۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ذرا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، امیر المومنین تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا علی، بیت المال کا ایک اونٹ کہیں بدک گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین کسی اور کو حکم دے دو۔ فرمایا کہ نہیں، اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے پاس بھوکا مر جاتا ہے تو عمر سے سوال ہوگا، یہ اونٹ بھی بدک گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا امیر المومنین، آپ نے جو اپنا طرز زندگی رکھا یہ تو بعد والوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ خلیفہ ہو کر رعایا کے اونٹوں کو تلاش کریں، خلیفہ ہو کر رعایا کے اونٹوں کے بارے میں فکر مند ہو، ایسی طرز زندگی آخر کون اختیار کر سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے یکم محرم الحرام، اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو سب برابر ہوتے تھے۔ آپ کا قانون عدل اور انصاف سب کے لیے یکساں ہوتا تھا۔ امام واقدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الشام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، جبلہ بن ایہم غسان کا بادشاہ تھا۔ جبلہ بن ایہم جس وقت یہ مکہ میں آیا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، اس کے ساتھ اس کے محافظ بھی تھے اور اس کے ساتھ اس کی فوج کے دستے کے لوگ بھی تھے۔ بڑی خوبصورت اس نے چادر ڈالی، منقش لباس پہنا ہوا تھا۔ اس وقت یہ ایمان لے کر آیا تو یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر گھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عرب کے اندر چونکہ ایک تکبر ہوتا تھا، ان کے چادریں بھی وہ لوگ گھسیٹ کے لے جاتے، پانچے بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے، تو چادر ان کی گھسٹ رہی تھی۔ تو جب یہ طواف کر رہے تھے تو ایک شخص بھی طواف کر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں غلطی سے ان کی چادر پہ پڑ گیا۔ تو جبلہ بن ایہم جو بادشاہ تھا، اس نے غصے میں انہیں زور سے مارا، اتنے زور سے مارا کہ اس شخص کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگ گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، امیر المومنین اس شخص نے مجھے بلا وجہ مارا، غلطی سے میرا پاؤں اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس نے اتنے زور سے مارا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان کے بادشاہ جبلہ بن ایہم کو بلایا، بلا کر کہا تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا امیر المومنین اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ فرمایا اس نے غلطی سے پاؤں رکھا ہے تو تم نے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی کہ تم نے ناک کی ہڈی توڑ دی۔ فرمایا اس کو راضی کرو، یہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر اس نے معاف نہ کیا، اسلام کا قانون عدل ہے، پھر ہم تمہاری بھی ناک کی ہڈی توڑیں گے۔ تم نے جیسے اس کی توڑی ہے، اسلام کے ہاں مساوات ہے، تمہاری بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے گی۔ اس شخص نے کہا کیا بادشاہ اور فقیر برابر ہیں؟ کہا ہاں، اسلام کے ہاں سب برابر ہے، اسلام میں قانون عدل ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا یہ وزیر اعظم ہے یا یہ فقیر ہے، یہ صدر پاکستان ہے یا عام شخص ہے، اسلام میں عدل سب کے لیے برابر ہے۔ اس شخص نے کہا میں تمہارا مذہب چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو مرتد ہوگا، پھر تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، مرتد ہوگا سر قلم کر دوں گا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو تیرے ناک کی ہڈی اسی طرح توڑوں گا۔ بادشاہ غسان نے حضرت عمر بن خطاب کا رعب اور دبدبہ دیکھا ڈر گیا کہ واقعی یہ تو اپنا فیصلہ نافذ کریں گے۔ کہنے لگا مجھے کل تک کی مہلت دو۔ کل تک کی مہلت لی۔ رات کے وقت یہ شخص اپنے لوگوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کہیں بھاگ کر نکل گیا اپنے علاقے میں، اور پھر بدبخت تھا، مرتد ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی وجہ سے قانون نہیں بدلا، اس کی وجہ سے اسلام کے حکم کو تبدیل نہیں کیا کہ یہ بادشاہ ہے تو اس کے لیے فیصلہ تبدیل ہو جائے۔ فرمایا شریعت کا جو فیصلہ ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کے لیے فیصلہ یکساں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساری زندگی آپ کی عدل اور انصاف میں گزری، اور آپ نے یہ عدل سب کے لیے برابر رکھا، یہاں تک کہ اپنے گورنروں میں بھی آپ نے عدل رکھا۔ ہر سال حج کا موقع ہوتا، آپ سارے گورنروں کو جمع کرتے، تمام شہروں کے گورنر بیت اللہ کے قریب جمع ہو جاتے، پھر آپ کی کھلی عدالت لگتی۔ فرماتے اگر میرے کسی گورنر نے کسی پر ظلم کیا ہے یا ان کے بیٹوں میں سے کسی نے ظلم کیا ہے، مجھے بتائے تو نہ تاکہ میں انصاف کر سکوں۔ کسی پہ ظلم ہوا ہوتا وہ کھڑا ہو جاتا، حضرت عمر کو بتاتا۔ ایک سال ایسا ہوا، یہ واقعہ فتوح مصر والمغرب میں اور حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں ہے۔ ایک شخص آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میرے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں اسے جیت گیا، لیکن اس کو بڑا غصہ آیا میرے جیتنے پر، تو اس نے کوڑا لے کر میرے سر پہ مارا۔
اور مجھے 2-3 اس میں کوڑے مارے اور بڑے سخت مارے، اور کہتا تھا میں تو معزز آدمی ہوں، تو مجھے کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو کہا بلا وجہ اس نے مجھے مارا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو کہا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر فوراً پہنچو۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، آئے، ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمر نے فرمایا میں نے تمہیں گورنر بنایا تھا، تمہارے بیٹوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ رعایا کے لوگوں پر ہاتھ اٹھائیں؟ اور شکست کھانے کے باوجود وہ اپنے کوڑے سے ان کے سروں پہ مارے۔ آپ نے اس مصری شخص کو بلایا، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو بلایا اور کہا اس کو باندھو، درخت کے ساتھ باندھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا اسی طرح اس کے سر پر مارو جس طرح اس نے تمہارے سر پہ مارا تھا، لیکن برابری رکھنا، بہت تیز بھی نہیں مارنا، ایک جگہ آگے قیامت کی بھی ہے، زیادہ شدت سے بھی نہ مارنا کہ تم غصہ نکالو، ایک دن آگے بھی آنے والا ہے، جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے اسی طرح مارو۔ اس نے اسی طرح کوڑا لے کر گورنر کے بیٹے کو سر عام مارا۔ مارنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کو اب کھولو، کھول دیا، اور آپ نے حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا کہ تمہارے بیٹے کی مرضی ہے جس کو چاہے کوڑا لے کر مارے؟ تو آپ نے اسے انصاف بھی دلایا اور حکم دے دیا کہ میرے پوری مملکت میں اگر میرا کوئی گورنر کسی پر ظلم کرتا ہے وہ آ کر مجھے بتائے، آپ کے پاس جیسے شکایت پہنچتی تھی آپ انصاف دلاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب حکمران کی زندگی عدل میں گزرتی ہے تو وہ عدل کرتا ہے، جب حکمران ہی ظالم ہو وہ اپنے ماتحتوں پر کیا عدل کرے گا؟ کوڑے تو وہ مارے گا جو خود کرپشن نہ کرے، زانی پہ وہ حد جاری کرے گا جو خود زانی نہ ہو، ڈاکو کا وہ ہاتھ کاٹے گا جو خود لٹیرا نہ ہو، قاتل کو وہ قتل کرے گا جو خود قاتل نہ ہو۔ جس کی اپنی زندگی ان گناہوں میں گزرے وہ بھلا کیا انصاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ خلفائے راشدین کی زندگی تھی ہی عدل اور انصاف میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات، کس طرح انہوں نے عدل میں اپنی زندگی گزاری۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ شام تشریف لائیے، وہاں کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے عیسائی راہب کہتے تھے ہم دیکھیں گے جو علامات ہم نے تورات میں پڑھی مسلمانوں کے خلیفہ کی، اگر وہ علامتیں موجود ہیں تو ہم خود چابیاں بیت المقدس کی دے دیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام آ رہے تھے تو راستے میں آتے آتے شام کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹا تالاب آ گیا، تو آپ نے اپنے جوتے چمڑے کے اتارے اور اسے اپنے کندھے پہ رکھا، اور آپ کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 پیوند لگے ہوئے تھے، آپ کے پورے لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ نے اسی پانی کے تالاب میں چل رہے، اونٹ کی نکیل آپ نے ہاتھ میں پکڑی، آگے جانے لگے تو کچھ پانی آپ کے کپڑوں کو بھی لگ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین کاش آپ اچھا لباس پہن لیں، خوبصورت اور مزین لباس پہن کر آئیں، اور تاکہ ان لوگوں کا جب سامنا ہو انہیں پتہ چلے مسلمان کے خلیفہ کی شان و شوکت۔ آپ نے فوراً کہا ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی جملہ کہتا تو میں اس کو تو سزا دیتا، لیکن تجھے کچھ نہیں کہتا، یاد رکھ اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، لباس سے نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں عزت سواریوں سے نہیں دی، قرآن و سنت سے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت اپنے کپڑوں سے نہیں دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دی۔ جس دن ہم اسلام کو حضور کی اتباع کو چھوڑیں گے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ فرمایا عزت کپڑے اور لباس سے نہیں۔ آج تو ہم نے کپڑے اور لباس کو طرز زندگی بنایا، جس کے پاس گاڑی اچھی، لباس اچھا، سواری اچھی، وہ معزز۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ معزز جس کی زندگی میں تقویٰ، جو خدا سے ڈرنے والا وہ اللہ کے ہاں معزز۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، لیکن کیسی سادگی کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار کے چلے گئے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، جس وقت آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ کے زخموں سے پانی پیتے، دودھ پیتے، جو پیتے وہ باہر آ جاتا۔ کسی نے کہا حضرت آپ شہد استعمال کریں، امید ہے اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ آپ نے گھر پیغام بھیجا کیا گھر میں کوئی شہد ہے تو مجھے بتاؤ، گھر سے پیغام آیا شہد نہیں۔ کسی نے کہا حضرت بیت المال میں شہد پڑا ہوا ہے، چند چمچ ہوگا آپ وہ لے لیں۔ فرمایا بیت المال کا شہد میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جب تک مجھے تمام لوگ اجازت نہ دیں۔ جتنے لوگ موجود تھے کہا ہم اجازت دیتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں، جب سب دو، جب سارے لوگ جمع ہو گئے مدینہ کے تمام لوگوں نے کہا امیر المومنین ہماری طرف سے اجازت ہے آپ لے لیں، تو آپ نے 2 چمچ شہد استعمال کی۔ 2 چمچ شہد کے لیے سب کی اجازت لی ہے۔ آج تو کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، رعایا کے ڈکار بھی نہیں مارتے، اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایسی بے قراری ہوتی ہے 2 چمچ کے لیے انسان سب کی اجازت لیتا ہے۔
تو بہرحال اپنی ساری زندگی عدل پر گزار گئے اور آخری وقت میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمانا، اپنے راستے میں دینا، نبی کے شہر میں دینا، اپنے راستے میں دینا، نبی کے شہر میں دینا۔ اللہ نے پھر حضرت عمر کی دعا قبول فرمائی، آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی۔ نماز کی حالت میں آپ کو زخمی ہوئے، انہی زخموں میں آپ کی شہادت ہوئی، مدینہ میں ہوئی، مسجد نبوی میں آپ کو زخم لگا، مصلی رسول میں زخم لگا، اور اسی شہادت میں، اسی زخموں میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا پراثر ہے۔ آپ کو شہید کرنے والا بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ بدبخت چھپا ہوا تھا، نماز کے دوران آگے بڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا، اس نے نماز میں آپ پر خنجر سے وار کیے۔ اسے معلوم تھا حضرت عمر تو نماز میں بالکل توجہ اللہ ہوتی ہے، اس بدبخت نے جیسے وار کیا آپ زخمی ہو گئے اور وار آپ کے دائیں اور بائیں طرف ہوئے، آپ نیچے گر گئے، لیکن نماز میں آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ یوں پیچھے کر کے پکڑا، اسے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔ آپ زخمی حالت میں خون بہ رہے نیچے گر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے نماز کا کتنا اہتمام ہے، اس حالت میں بھی نماز توڑی نہیں گئی، نماز پوری ہوئی، نماز مکمل ہوئی، آپ کو گھر لایا گیا، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کسی نے کہا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ آپ نے کہا مسلمان تو کوئی نہیں تھا؟ کہا نہیں، مسلمان نہیں تھا۔ کہا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا نہیں گیا۔ پھر جب زخمی حالت ہے آپ کے، آپ کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر، اس نے اپنے والد کا سر حضرت عمر کا اپنی گود میں لیا، حضرت عمر کے جسم سے خون بہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، کہتے ہیں ابا جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں نے اپنی ران پہ رکھا۔ فرمایا نہیں زمین پہ رکھو، انہوں نے رکھا تو اپنے گالوں کو مٹی میں ملا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ اگر تو نے عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جن کو جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملیں وہ روتے روتے دنیا سے چلے جائیں، آخری حالتیں رو رہے ہیں۔ لیکن جب بے ہوشی طاری ہو گئی، اب سب نے کہا معلوم نہیں آپ کی کیا حالت ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کہو کہ نماز کا وقت ہے، سب سے پہلے جس چیز پہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ نماز ہے، سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک نماز ہے۔ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں بھی ہوش و حواس ہوگا آپ جواب دیں گے۔ بے ہوشی کی حالت تھی، کسی نے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، ایک دم آنکھ کھلی، فرمایا مجھے وضو کرواؤ میں نماز پڑھوں، اور فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ آخری وقت فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ آپ کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے، زخمی حالت تھی، فرمایا بیٹا 5-6 ٹخنوں سے اوپر کر دو، اللہ کے رسول کو خوش کر دو گے، تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے، اللہ کے ہاں تمہارا مقام بھی ہوگا۔ زخمی حالت ہے پھر بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، خلاف شریعت کوئی بھائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔ آخری وقت میں پھر آپ نے ایک وصیت کی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ لگتا ہے ان زخموں میں شاید میرا انتقال ہو جائے، تم جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان سے جا کر اجازت طلب کرو، کہو کہ میرا والد عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین کہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، میں عمر ہوں۔ کہا عمر کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہو جاؤں۔ کہا اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، زبردستی نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہاں تدفین کی اجازت مل جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف میرے والد حضرت ابو بکر صدیق اور میرے خاوند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری چاہت تھی میری یہاں قبر ہو، لیکن میں اپنے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں اور میری اجازت ہے ان کی تدفین یہی ہو۔ حضرت عمر کو جب خبر ملی تو بڑے خوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ میری جب شہادت ہو جائے، ہو سکتا ہے انہوں نے میری زندگی کی وجہ سے کہا ہو، جب میری شہادت ہو جائے تو میری لاش لے کر جانا، ام المومنین کے دروازے کے سامنے رکھنا، پھر دستک دینا کہ عمر کا جنازہ آیا، اگر حضرت عائشہ اجازت دے دے مجھے دفنا دینا، اجازت نہ دے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ آپ کا جنازہ لایا گیا، دستک ہوئی، ام المومنین نے کہا نہیں اجازت ہے اجازت ہے، تو آپ کو دفنایا گیا۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف حضرت عمر۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا ہر انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا، روز محشر میں حضور کے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر بن خطاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔